السلام علیکم۔ ایک شخص کاروبار میں اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کے دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ یہ شخص نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہ سے مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے پوچھا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور اس آواز میں آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ زندگی میں جب بھی تجارت کریں اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک بنا لیں، انشاءاللہ سارے انتظامات غیب سے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔